سامعین محترم، معززین علاقہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی چوتھی سورت ما-arij اس کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ مکی سورت ہے یہ، 44 اس کی آیات ہیں اور 2 اس کے رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ مکی دور کی صورتیں ہیں، چونکہ مکہ کے اندر مشرکین تھے اور ان کے سوال بڑے عجیب ہوا کرتے تھے۔ وہ چونکہ دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، قیامت کے دن کے منکر تھے، تو اسی عجیب و غریب سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والا آ کر سوال کر رہا ہے رسول اللہ سے بعذاب واقع، وہ عذاب کب واقع ہوگا۔ اب اللہ کے نبی ان کو جب بھی بات کرتے تھے آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، مرنے کے بعد اٹھ جانے پر جو عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، اس سے ڈرایا کرتے تھے۔ اور پچھلی جو قومیں ہیں ان کے ساتھ جو عذابات دنیا کے اندر آئے ہیں اس سے ڈرایا، لیکن بجائے ماننے کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق، استہزاء، تمسخر اور جھٹلانے کی نیت سے کہ سأل سائل بعذاب واقع، اے نبی وہ عذاب جس کے متعلق آپ روز ڈراتے ہیں کہ وہ اللہ ایسا عذاب دے گا آپ کو، وہ کب واقع ہوگا۔ یہ ان کا ایک سوال کا انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بہو وہی بیان کیا کہ سأل سائل بعذاب واقع، بلکہ سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ جو کفار مکہ تھے وہ اکٹھے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اے اللہ یہ جو نبی محمد ہے اگر یہ آپ کے نزدیک واقعی حق اور سچ نبی ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا اگر یہ سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسے۔ ایسے عجیب قسم کے جاہل کہ اللہ کے سامنے آ کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ محمد جو کہہ رہا ہے کہ میں سچا نبی ہوں، اگر یہ واقعی سچا ہے اور ہم اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے، اللہ اگر یہ سچا ہے اور ہم اس کی تکذیب کر رہے ہیں تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کا جو ہے پتھروں کا عذاب نازل فرما۔ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر کوئی اور عذاب مسلط کر۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے نبی جب تک آپ ان کے اندر ہیں ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تو خیر وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ایک صورت جب تک آپ ان کے اندر ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، دوسری صورت جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اب ہمارے پاس دوسری صورت ہے کہ جو قوم جب تک استغفار کے اندر لگی رہتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذابات نہیں آتے۔ تو بہرحال وہاں بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم پر پتھروں کا عذاب نازل فرما، یہاں بھی رسول اللہ سے آ کے سوال کر رہے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، وہ عذاب کدھر ہے جس کے متعلق آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، وہ عذاب کافروں کے لیے موجود ہے، جس دن وہ آئے گا لیس لہ دافع، اسے ٹالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جب آئے گا پھر اسے ٹالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، وہ کس کی طرف سے ہوگا، وہ درجے والے جو اللہ ہے، معارج کہتے ہیں سیڑھیوں کو، بلندی والا جو اللہ ہے اس کی طرف سے وہ عذاب آئے گا۔ آگے ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ معارج کی تفسیر اللہ نے خود کر دی کہ وہ کتنا بلندی والا ہے۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، جب اس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں
اور روح الامین یعنی کہ جبریل اس کی طرف جاتا ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ اللہ کے دربار کی جو مسافت ہے فرشتوں سے لے کر وہاں تک چڑھنے کی، فرمایا کہ وہ 50,000 سال کے برابر کی مسافت ہے۔ مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے جب چڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے دربار تک جو مسافت ہے ان کی اور وہاں کی، فرمایا وہ مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہاں پہ علماء نے مختلف تفسیریں کی ہیں کہ یہاں 50,000 سال سے کون سی مسافت مراد ہے۔ نمبر 1 کہ انسانوں کے نزدیک اگر یہ سفر ہوتا تو فرمایا کہ یہ تمہارے نزدیک 50,000 سال کی مسافت کا سفر ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ نے قوت دی ہے، جھپکنے کے برابر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا جا رہا تھا تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا، وہ گرنے سے پہلے وہاں تک پہنچ گئے۔ تو انسانوں کے نزدیک اس کی مسافت 50,000 سال کے برابر ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ مشرکین پر قیامت کا دن جو گزرے گا وہ 50,000 سال کے برابر کا گزرے گا، کیونکہ بعض جگہ آتا ہے کہ اللہ نے وہ دن 1,000 سال کے برابر کا رکھا ہوا ہے، بعض پر وہ 1,000 سال کے برابر کا گزرے گا، بعض پر 50,000 سال کے برابر کا گزرے گا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح الامین جب اس بلندی والے اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس ایک دن کی جو مقدار ہے 50,000 سنہ وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، آگے ارشاد فرمائے میرے نبی آپ صبر کیجئے اور اچھا صبر کیجئے۔ یہ کفار مکہ جو آپ کو ساحر، کاذب اور تنزیہ باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر برداشت کیجئے اور اچھا صبر کیجئے۔ اور ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صبر کیا ہے، طائف کے میدان میں صبر کیا ہے، ان لوگوں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہیں، اوجڑی لا کر کمر پہ رکھ دی، آپ علیہ السلام نے صبر کیا ہے۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان پر چوٹ لگی، خون بہا، اللہ کے نبی نے صبر کیا ہے۔ اسی طرح آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی ہیں، اللہ کے نبی نے اس موقع پر بھی صبر کیا ہے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اللہ کے نبی نے اس موقع پر بھی صبر کیا ہے۔ صحابہ کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، اللہ کے نبی انہیں بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ یاسر رضی اللہ عنہ کا جو گھرانہ ہے انہیں باندھا گیا تھا اور ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی جاتے ہیں، ان کو جا کر دلاسا دیتے ہیں کہ یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ان قریب اللہ آپ کو اس پر بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی صبر کا حکم ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ بھی صبر کیجیے، جتنی آپ کو تکلیف دیں گے اس پر آپ اتنا صبر کیجیے۔ طائف کے میدان میں کیا نہیں ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ، پتھر پڑے ہیں، خون نکل کر پاؤں تک پہنچ چکا ہے، اور وہ جبریل آ گیا، یا رسول اللہ یہ فرشتے آئے ہیں عذاب والے، آپ حکم دیتے ہیں تو ان کو ملیاں میٹ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس مقام پر بھی صبر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اس کا بیٹا فوت ہوا، وہ اس کی قبر پر دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس سے گزرے، فرمائے بی بی صبر کر، تو اس نے حضور کو دیکھا نہیں، فرمایا تیرا اپنا گیا ہوتا تو تجھے پتہ چل جاتا، میرا بیٹا فوت ہوا ہے تو کہتا ہے کہ صبر کر۔ اللہ کے نبی وہاں سے خاموشی کے ساتھ گزر گئے۔ کسی نے بتایا ارے بی بی یہ تو محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ تو وہاں سے دوڑی اور بھاگتی ہوئی رسول اللہ کے پاس پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھے معاف کر دیجیے اور میں اب صبر کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا رو دھو کر تو صبر سب کو آ جاتا ہے۔ صبر تو وہ ہے کہ آپ کو پیغام پہنچے اور آپ فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا ابراہیم دل غم زدہ ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اس زبان پر بے صبری کے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی، یا رسول اللہ آپ بھی بے صبری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ فرمایا عبد الرحمن یہ تو جو ہمدردی کے آنسو ہیں،
بے صبری تو وہ ہوتی ہے کہ انسان واویلا کرے، روئے، یہ تو اتنا غم تو انسان کو چاہیے کہ دوسری مخلوق کے ساتھ ہو، یہ اس کا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صبر کیا ہے، صحابہ کو بھی صبر کی تلقین کی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی انسان کو تکلیف پہنچے اور اس موقع پر وہ صبر کرے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رب العزت اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں مجھے یہ روایت مجھ تک پہنچی تھی، پھر مجھے خبر پہنچی کہ آپ کا شوہر ابو سلمہ شہید ہو چکا ہے، تو میں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، جو اللہ کا فیصلہ ہے میں اس پر خوش ہوں۔ یہ کہا، صبر کیا، عدت گزر گئی، صحابی کی بیوی تھی، اللہ نے محمد الرسول اللہ کی بیوی بنا دی، صبر کے بدلے صحابی کی بیوی سے جا کر میں نبی کی بیوی بن گئی، اور نبی بھی سید الانبیاء، تمام انبیاؤں کا سردار، اللہ نے مجھے اس کی زوجہ بنا دیا، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ بھی صبر کیجئے، اور صبر ایسا کہ خوبصورت صبر ہو۔ تو لہٰذا ظلم کرے اس پر صبر کرو، کوئی حق مارے اس پہ صبر کرو، اور علماء نے لکھا ہے کہ مظلوم کے بدلہ لینے سے کبھی نہ ڈرو، لیکن جب مظلوم اپنے اس ظلم پر صبر کر جائے اس صبر سے ضرور خوف کھاؤ، کہ جب بے بس انسان، مظلوم انسان کسی ظالم کے ظلم پر صبر کر جاتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں اللہ کی ذات خود اتر آتی ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کی ذات خود اتر آتی ہے۔ تو اس لیے جب بے بس آدمی، مجبور آدمی، مظلوم آدمی صبر کرے تو اس کا بدلہ اللہ کی ذات پھر خود لیتی ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے فاصبر صبرا جمیلا، اے میرے نبی آپ بھی صبر کیجئے اور صبر بھی خوبصورت سا کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، آگے ارشاد فرمائیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ قیامت کو بڑا دور تسلیم کر رہے ہیں، انہم یرونہ بعیدا، یہ اس کو بڑا دور دیکھ رہے ہیں، قیامت کب آئے گی، ہم مریں گے، مرنے کے بعد مٹی ہوں گے، یہ کائنات ختم ہوں گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اٹھیں گے اور سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ان کو دور نظر آ رہی ہے اور ہمیں بڑی قریب نظر آ رہی ہے، ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہی ہے کہ جو مرا اس کی قیامت شروع۔ انہم یرونہ بعیدا، ان کے نزدیک تو وہ بڑی دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے بڑا قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ آسمان تیل کی تھلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، جیسے تیل کو جلاتے ہیں اس کے نیچے وہ تھلچھٹ سی رہ جاتی ہے، یا تانبا جو تانبے کو گلایا جاتا ہے اور گلنے کے بعد جو اس کی صورت نکلتی ہے، یا چاندی کو گلایا جاتا ہے اور گلنے کے بعد جو اس کی صورت بنتی ہے، اللہ نے فرمایا آسمان قیامت کے دن ایسا ہی ہو جائے گا، جیسے اس کو یہ اپنی خوبصورتی کھو بیٹھے گا، اپنا پردہ گرا چکے گا، یہ اس کا کلر بدل جائے گا، یہ سارا سمیٹ دیا جائے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل، جیسے تانبا پگھلایا ہوا ہو، چاندی پگھلائی ہوئی ہو، ایسا اس کا کلر نکل آئے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور جو پہاڑ ہے وہ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب روئی جو ہوتی ہے اسے جب مارا جاتا ہے، جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی روئی لے کر گیا ہو اس کو، تو وہ جس کمرے کے اندر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہواؤں میں یوں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جو پہاڑ ہے رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اور رنگین کیوں کہا؟ کیونکہ پہاڑوں کی جو قسمیں ہیں کچھ مختلف قسم کی ہیں، کچھ پہاڑ جو ہے وہ کس کلر کا ہے، کچھ کسی مختلف کلروں کے پہاڑ ہیں، تو اللہ نے کہا رنگین پہاڑ ہیں، رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے۔ وہ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ کا ارشاد ہے یسألونک عن الجبال، ہی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن چلیں سارے انسان مر جائیں گے، پہاڑوں کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے وزنی پہاڑ۔ وقل ربی ینسفھا ربی نسفا، میرے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ ان کو ملیہ میٹ کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا جیسے ریت کے ذرات ہوتے ہیں۔ تو تکون الجبال کالعہن، پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے اون اڑتی ہے۔ ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا
ولا یسأل حمیم حمیما، ایک دوست دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم، یہ ٹکڑا ہے اس آیت کا، ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، ایک دوست، اور حمیمہ کہتے ہیں جگری دوست کو، عام دوست کو صدیق کہتے ہیں، حمیم کہتے ہیں جگری دوست کو، جو دنیا کے اندر جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ جان بھی آپ کے لیے قربان کر دیں گے، وہ دوست. اللہ کہہ رہے ہیں ولا یسأل حمیم حمیما، وہ آپ کا جگری دوست آپ کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم، حالانکہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا. فرشتے آپ کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ نظروں سے اوجھل ہے اس لیے آپ کے کام نہیں آ رہا. یبصرونہم، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسے اب فرشتوں نے پکڑ لیا ہے اور جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کے پاس نیکی معمولی سی کمی ہے، کچھ نیکیوں سے وہ بچ سکتا ہے، لیکن مجال ہے کہ یہ دوست اپنی ایک نیکی اس کو دے کر اس کی جان بچا لے. فرمایا ولا یسأل حمیم حمیما، یہ اس کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم، یہ اسے دیکھ بھی رہا ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈایا جا رہا ہے. یہ حالت ہوگی، اور یہ تو دوست ہے. آگے ارشاد فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم آدمی یہ کوشش کرے گا، یہ تمنا کرے گا، من عذاب یومئذ ببنی، کہ آج اللہ مجھ سے میرا بیٹا لے کر جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. بس انسان دنیا کے اندر سب کچھ اولاد کے لیے کرتا ہے، اور یہ دنیا کی محبت اولاد کے ساتھ ایسی ہے والدین کی کہ کہیں آگ جلی ہوئی ہو تو انسان خود جل جاتا ہے، اولاد کو پہلے بچاتا ہے. انسان اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے، اولاد کی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا کی محبت ہے. اللہ نے یہ مثال کیوں دی؟ اللہ نے اس سے آخرت کی سختی کو بیان کیا ہے کہ آخرت کا دن اتنا سخت دن ہوگا، اتنا مشکل دن ہوگا، اس قدر جہنم کا خوف ہوگا کہ وہ اولاد جس کے لیے انسان دنیا کے اندر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، فرمایا کہ وہ چاہے گا کہ اللہ آج میرے بدلے اس کو آگ کے اندر ڈال دے، مجھے بچا لے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ آج میرے بیٹوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے لیکن اللہ مجھے بچا لے. اور اسی اولاد کے لیے آج انسان دوسروں کا حق بھی کھا رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، جو ہے وہ بہنوں کا حق بھی کھا رہا ہے، بیٹیوں کا حق بھی دے رہا ہے. کیا کچھ نہیں کر رہا انسان اس اولاد کے لیے. نمازیں بھی ان کے لیے چھوڑ رہا ہے، جو ہے وہ رات کی نیندیں بھی ان کے لیے حرام کر رہا ہے، اور جھوٹ بھی ان کے لیے بول رہا ہے. سب کچھ تو انہی کے لیے کر رہا ہے. اور یہی اولاد ہے کہ انسان قیامت کے دن خواہش کرے گا کہ ان کو ڈال دیا جائے جہنم کے اندر، اللہ مجھے بچا لے. لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ، اور فرمائے کہ انسان یہ تمنا کرے گا کاش آج میری جان بچ جائے، میری بیوی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. جس کی خواہشات پر انسان کیا کچھ نہیں کرتا، اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، حلال حرام، دن رات، نمازیں، اللہ کی ناراضگی، سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے پکڑ کے. یہ انسان خواہش کرے گا کہ آج اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. آگے ارشاد فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بیوی کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا. وَأَخِيهِ، اپنے سکے بھائیوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، اللہ ان کو ڈال دے، مجھے بچا لے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، وہ کنبہ، وہ قبیلہ، وہ خاندان جو اس کی پشت پناہی کرتا تھا، جس کی قوت کے بل بوتے پر یہ دوسروں پر ظلم کرتا تھا. میرا خاندان بہت اونچا ہے، میں خاندان والے ہوں، میرے خاندان کے افراد نہیں دیکھے ہم کس قدر قوت طاقت والے ہیں. تو فرمایا اب خاندانوں کا نظام شہروں میں کم ہو چکا ہے، دیہاتوں میں چلے جاؤ تو وہاں اب بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ ہمارا خاندان اونچا ہے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہمارا گھرانہ بڑا ہے. پھر آپ جو ہے وہ اسی طرح سرحد کے علاقوں میں چلے جاؤ، وہاں تو بالکل ہی اور رواج ہے، وہاں تو قبیلوں کی بنیادوں پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، ایک فرد کے لیے پورا قبیلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایک دو فردوں کی لڑائی، یہاں سے بھی پورا قبیلہ، وہاں سے بھی پورا قبیلہ. فرمایا کہ وہ فصیلتہ التی تؤوی، قیامت کے دن انسان پورے خاندان کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اللہ پورے کے پورے خاندان کو ڈال دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا. فصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، یہاں پر بھی بات نہ بنی تو کہے گا اے اللہ ساری انسانیت کو آگ میں ڈال دے، مجھے اکیلے کو جہنم کی آگ سے بچا. کیا سخت دن ہوگا. یبصرونہم، انسان دوست کو دیکھ رہا ہوگا.
آگ پکڑ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، خاموش کھڑا ہے، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ میرے بچوں کو آگ میں ڈال دے لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا. وصاحبتہ واخی، اللہ بیوی کو جہنم کی آگ میں ڈال دے اس کے بدلے مجھے بچا. اللہ بھائیوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے مجھے بچا. وفصیلتہ التی تؤوی، فصیلہ کہتے ہیں خاندان کو، اللہ پورے خاندان کو آگ میں ڈال دے، آج میری جان بچا. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ ساری انسانیت کو، زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کو آج آگ میں ڈال دے مجھے بچا. ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، نبیوں کو بھی اپنا خوف ہوگا، ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا سوائے جناب محمد الرسول اللہ کے کہ ان کی زبان پر امتی امتی کا ذکر ہوگا. ہر ایسا سخت دن. وفصیلتہ التی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. اچھا یہ کیفیت انسان کی کیوں ہوگی؟ اللہ آگے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. کلا، اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ایک قصوروار ہے اس کے بدلے دوسرے کو آگ میں ڈال دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ ایک نے کیا ہے بھگتے دوسرا، گناہ ایک نے کیا ہے برداشت دوسرا کرے. اللہ کہتے ہیں ہرگز ہر انسان اپنے اعمال کا خود حساب دے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا. کیوں ایسی کیفیت ہوگی؟ فرمائے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جہنم کی. اور بھڑکتی ہوئی کیوں کہا؟ کہ وہ اتنی سخت ہوگی، جب آگ کے شعلے بلند ہوں گے تو وہ آگ اپنے شعلوں کے ساتھ انسان کو سروں تک اٹھائے گی اور پھر اس کو واپس جہنم کے اندر پھینکے گی. جب آگ جل رہی ہو تو اس کے اندر سے کچھ چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ آگ کی تپش کی وجہ سے، اور شعلوں کے ساتھ کبھی کبھار وہ چنگاریاں اوپر تک آتی ہیں پھر نیچے بیٹھ جاتی ہیں. تو جہنم کی آگ اتنی سخت ہوگی کہ وہ انسانوں کو یوں چنگاریوں کی طرح اوپر اٹھائے گی اور پھر نیچے، پھر اوپر سے اٹھائے گی پھر نیچے. کلا انہا لظا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، جسموں سے چمڑیوں کو ادھیڑنے والی آگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار آگ جل رہی ہو، اس کے قریب آپ کسی پلاسٹک کے شاپر کو کریں نا تو وہ دور سے اس کو یوں جو ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیتی ہے، اس کی چمڑی کو ادھیڑنا شروع کر دیتی ہے. ابھی آگ میں نہ ڈالیں، آگ کے قریب سے وہ شاپر کا برا حال کر دیتی ہے. فرمایا جب جہنمی کو جہنم کے قریب کیا جائے گا، آگ میں ڈالنے سے پہلے وہ اس کے جسم سے چمڑی کو ادھیڑ دے گی پکڑ کے. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا، وہ جہنم کی آگ جہنمی کو بلائے گی. تدعو من ادبر وتولا، جو اس سے منہ موڑے گا اور پیٹ پھیرے گا. یہاں علماء نے دو تفسیریں کی ہیں. نمبر ایک، دنیا کے اندر جس انسان نے دین حق سے منہ موڑا، قیامت کے دن جہنم کی آگ اسے اپنی طرف بلائے گی اور جہنم کو اللہ بولنے کی طاقت دیں گے. حل من مزید، حل امتلأت. قرآن کی دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جہنم سے اللہ پوچھے گا حل امتلأت، تو بھر گئی؟ کہے گی حل من مزید، اللہ مزید کی طلب ہو رہی ہے. اس کا بولنا ثابت ہے. تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں تدعو من ادبر وتولا، جس نے دنیا کے اندر دین حق سے منہ موڑا، قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ اسے اپنی طرف بلائے گی. اور دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ جب جہنمی جہنم کی آگ کو دیکھے گا، تدعو من ادبر وتولا، منہ موڑے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہ جہنم کی آگ اسے پیچھے سے آواز دے دے گی، ارے او بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تدعو، آ جاؤ میری طرف، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، آج بھاگنے کا موقع نہیں ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ کہہ رہے او انسانوں اور جنات کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہے آسمان کے کناروں سے نکلنے کی تو نکل کر دکھاؤ. ہاں کہاں تک نکل سکو گے؟ کسی انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہو پھر تو وہ تو حشر کا دن ہے، وہاں بھاگنے کی کہاں قوت. انسان دوڑے گا واپس، جہنم کی آگ اسے بلائے گی. تدعو من ادبر وتولا، تیرا ٹھکانہ آج یہی ہے، آجا میری طرف. وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا، انسان کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کیا گیا؟ فرمایا وجمع فاوعى، اس نے دنیا کے اندر مال کو جمع کیا. اوعى فاوعى، مال بھی جمع کیا اور مال جمع کرنے کے بعد خرچ نہیں کیا، اس کو گن گن کر، فاوعى کہتے ہیں گننا، اس کو گن گن کر رکھتا رہا، گن گن کر رکھتا رہا. آج گنا، اس کو پتہ بھی ہے کتنے ہیں، پھر گنے گا، اس کو خوشی ملے گی. پھر 1000 2000 بیچ میں ڈالے، پھر سارے گنے گا، اس کو خوشی ہوگی. 98 ہو گئے، 2000 اور پورا جائے، کاپی بھر کے سائڈ پہ رکھ دی، نئی کاپی کی تیاری. وجمع فاوعى، اللہ کہتے ہیں اس نے مال جمع کیا تھا. فاوعى، اور اس کو گن گن کر رکھتا رہا.
کیا مطلب کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا؟ جو اس کے اندر اللہ نے مقرر کیا تھا حصہ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، وہ مال ہے جس میں سے وہ نہیں نکالا گیا، تو وہ مال اس کو جہنم کے اندر لے جانے کا سبب بن رہا ہے۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان بڑا کم ہمت اور بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان کو ہم نے کم ہمت اور بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر خود اللہ نے اگلی 2 آیتوں کے اندر کر دی۔ کم ہمت کیوں ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے یہ واویلا کرتا ہے، بے صبری، رونا دھونا، ہر ایک کو بتانا اور جو ہے فریاد کرنا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو راحت پہنچتی ہے تو یہ اس کو روک لیتا ہے، اس کو جب نفع پہنچتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، اگر اس کو مشقت پہنچے تو رونا دھونا، اگر مال ملے تو بخیل بن جاتا ہے، نہ اس کو نقصان ہو تو رونا دھونا، اگر اس کے پاس کوئی خیر کا کام آ جائے اس کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ مختلف تفسیریں کی ہے، مال آتا ہے انسان بخیل بن جاتا، آگے نہیں دیتا، اس میں غربا کا حق ہے زکوٰۃ کی صورت میں آگے نہیں دیتا، صدقات کی صورت میں اس کو روک کے اپنے پاس رکھا ہوا آگے نہیں دیتا۔ اسی طرح آپ کے پاس کسی کا کام آ گیا ہے اور آپ اس کو آگے اگر آپ اس کو کر دیں، اوکے کر دیں، تو اگلے کے لیے کچھ سہولیات پیدا ہو سکتی ہیں، جان بوجھ کے اس کو روکنا، اس سے رشوے، سارے اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ اذا مسہ الخیر منوعا، اور ایسا ہمارے دفتروں کے اندر ہوتا ہے، اگلے ترقی کرنے کے لیے جب فائل اوپر پہنچتی ہیں تو روک کے بیٹھ جاتے ہیں، اگلا لاکھ کوششیں کریں، جب تک کچھ دے گا نہیں اس کی ترقی نہیں ہوگی۔ یہی تو آیت کے مصداق ہیں، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اگلے کی ترقی کو روک کے بیٹھ جائیں، وہی جب تک کچھ آئے گا نہیں تب تک آگے نہیں جاؤ گے آپ۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، مگر صرف نمازی ایسے لوگ ہیں جو اس جہنم کی آگ سے بچیں گے، نمازی ہی کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، کون سے نمازی؟ جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نمازوں پر پابندی کرتے ہیں، بلا ناغہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسا فرض ہے کہ سب سے پہلے قبر کے اندر انسان سے نماز کے متعلق پوچھو گی، بتاؤ تمہاری نمازیں کتنی ہیں، پوری ہیں کہ نہیں ہے؟ اور نمازیں پوری نکل آئی ہیں تو امید ہے اس کے آگے تمام کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، نمازوں میں کمی آ گئی تو اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جہنم کی آگ سے بچیں گے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے مالوں کے اندر ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے، زکوٰۃ کی صورت ہے، صدقات کی صورت ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ للسائل والمحروم، مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانگ رہا، خاموش ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ان کو بھی وہ۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم، اہل جنت وہ لوگ ہیں کہ جن کے مالوں کے اندر حصہ مقرر ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، ایک صفت ان کی وہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو تصدیق کرے گا وہ اس کی تیاری بھی کرے گا، اور جو تیاری کر رہا ہے اس کے نزدیک تصدیق ہی ہے، اور جو تیاری نہیں کر رہا اس کے نزدیک تصدیق نہیں ہے، وہ جھٹلا رہا ہے اس کو۔ تو والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور ایمان والے وہ بھی ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور اللہ کا عذاب تو ہے ہی اس قابل کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور اہل ایمان ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر مومن بندہ صرف ان کے لیے ان کی بیویوں کے پاس اور ان کی باندیوں کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو ان سے تجاوز کرتے ہیں، بیویوں کے علاوہ کسی اور عورت کے پاس جاتے ہیں، جو حد وہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔
کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک حد مقرر کر دی ہے، جو ان سے تجاوز کرتا ہے اپنی خواہشات کہیں اور پوری کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں وہ میری حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور مومن بندے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ امانتوں کے اندر اور عہدوں کے اندر پورا اترتے ہیں۔ کسی نے کوئی امانت رکھوا دی اس کے اندر خیانت نہیں کرتے، کسی سے کوئی عہد کر لیا وہ پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، حق سچ کی گواہی دیں گے اور گواہی دینے کے بعد اس پر فرمایا اہل ایمان کی صفت یہ ہے والذین هم بشہاداتهم قائمون، سچی گواہی دیں گے اور اپنے گواہیوں پر قائم رہیں گے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پھر شروع بھی اسی آیت سے کیا تھا نماز کی اور اختتام بھی اسی پہ ہو رہا ہے کہ اہل ایمان ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت، تو فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، اللہ فرما رہے یہی تو لوگ ہیں جن کا آخرت میں اکرام ہوگا، جن کو اعزاز ملے گا، جن کو تختوں پر بٹھایا جائے گا، جن کے لیے ریشم کے بستر بچھائے جائیں گے، ریشم کے تکیے لگائے جائیں گے، اور جن کو روز محشر ساری کی ساری امت پسینوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہوگی، یہ اللہ کے عرش کے سائے کے اندر بیٹھ کر دسترخوان سے لطف اندوز ہو رہی ہوگی۔ اولئک فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلک مہطعین، یہ نبی ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے؟ قبلک مہطعین، یہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، گروہ در گروہ آپ کے پاس دائیں جانب سے بائیں جانب سے جمع ہوتے ہیں۔ یہ حضور کے پاس کافر آیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، بات سنتے تھے، اور آخر میں اٹھتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں بلال جنت میں جائے گا، یہ غریب بلال جنت میں جائے گا، یہ ابو ہریرہ جنت میں جائے گا، یہ آپ کے غربا صحابہ جنت میں جائیں گے، اگر یہ جنت کے اندر جائیں گے تو ہم سردار ہیں، ہم ان سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ مغرور لوگ تھے، بلال غلام تھا، پھر صحابہ فقراء تھے، مساکین تھے، تو تمسخر کیا کرتے تھے اگر آپ کے یہ غریب صحابہ جنت کے اندر جا سکتے ہیں تو ہم تو سردار ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اعلیٰ خاندان والے لوگ ہیں، ہم پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، اللہ کہہ رہے ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ ہم وہ باغوں والی جنت کے اندر ہم بھی جائیں گے، کیوں کہ بلال جنت میں جا رہا ہے، ابو ہریرہ جنت میں جا رہا ہے، اسی طرح اور صحابہ جنت کے اندر جا رہا ہے، تو ان کی یہ تمنا ہے کہ اگر یہ جنت کے اندر جا رہے ہیں تو ہم بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ بلال جا رہا ہے تو بلال نے قربانیاں دی ہیں، ابو ہریرہ جا رہا تو ابو ہریرہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، سعید خدری رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تو بڑی قربانیاں دی ہیں، ابو ذر غفاری جا رہے ہیں تو مرتے دم تک ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ ان کے جسم پر کفن دیا جا سکے، تو صحابہ کی قربانیاں اہل ایمان ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ہر ایک جنت کے اندر جائے گا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بلکہ یہ تو جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے، ایک گندے قطرے سے اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں پیدا کیا، اور انسان کا ایک گندا قطرہ کروڑوں جرثومے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس میں سے پھر ایک جرثومے سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے، یہ اپنی اوقات بھول گئے کہ ہم سردار ہو کر ہم ابو ہریرہ اور اب بلال سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ ارے جنت میں جانا قطرے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے لا الہ الا اللہ ضروری ہے، وگرنہ یہ تو نجس قطرہ ہے، اور جنت تو پاکیزہ جگہ ہے اور پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے، انا خلقناہم مما یعلمون، اور انہیں پتا ہے کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے، منی کے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اللہ کہتے ہیں مجھے مشارق کی بھی قسم، مجھے بہت سے مغربوں کی بھی قسم کہ ہم اس بات پر قادر ہیں۔ اللہ کس بات پر قادر ہے؟ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اللہ کہتے ہیں ہم اس بات پر قادر ہے کہ ان سب کے سب کو ختم کر دیا جائے، ان نبدل خیرا منہم، ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم یہ کرنے پر عاجز نہیں ہیں کہ ان سب کو ملیہ میٹ کر دیا جائے، اور ہم ایسی قوم کو پیدا کریں جو صرف اللہ کی عبادت گزارے۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فذرهم اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا ان کو بحث کرنے دیجئے، ويلعبوا اور ان کو کھیلنے دیجئے،
یہ بحث ان کا کھیل بن چکا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں نبی ان کو چھوڑ دیجئے, وَخُوضُوا ان کو بحث کرنے دیجئے, وَيَلْعَبُوا ان کو کھیلنے دیجئے, حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ یہ اس دن آئیں گے ہم سے ملاقات کریں گے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وہ دن آئے گا کہ جس دن یہ ہم سے ملاقات کریں گے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفزون اس دن یہ ایسے نکلیں گے, من الاجداث قبروں سے ایسے نکلیں گے, سراعا اتنی جلدی کے اندر نکلیں گے, کانہم الی نصب یوفزون جیسے شکاری اپنے شکار کی طرف بھاگتا ہے, جیسے یہ لوگ اپنے آستانہ کی طرف بھاگتے ہیں. مشرکین نے اپنے آستانے بنائے ہوئے تھے. صبح کے ٹائم جب یہ لوگ بیدار ہوتے تھے تو یہ ان کے اندر یہ ترتیب تھی کہ یہ سب سے پہلے کون آستانے پہ پہنچتا ہے اور کون جا کر بوسہ دیتا ہے. مختلف بت رکھے ہوئے تھے تو یہ جو اٹھتا تھا وہ سب سے پہلے دوڑ لگاتا تھا آستانے کی طرف اور اس پر جا کر اس بت کو بوسہ دیتا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ قیامت کے دن قبروں سے ایسے نکلیں گے اور اتنی ایسی دوڑ کے ساتھ یہ محشر کے میدان میں جمع ہوں گے جیسے یہ اٹھتے ہیں اور آستانے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں, یا جیسے شکاری تیر مارنے کے بعد اپنی شکار کی طرف دوڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں قبروں سے نکل کر ایسے میرے پاس جمع ہوں گے, کأنہم الی نصب یوفزون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ لیکن اس دن ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ ان کے چہروں پر ذلالت چھائی ہوئی ہوگی, ان کی آنکھیں شرم کے مارے اٹھ نہ سکیں گی, چہروں پر ذلالت ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون ارے یہی تو وہ دن ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.